نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے۔ ذوالحج کے آخری ایام میں آپ زخمی ہوئے اور معروف روایت کے مطابق یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسلامی تاریخ جن بڑی شخصیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاص طور پر کوٹ کرتی ہے، یاد رکھتی ہے، ان میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں ترین شخصیت ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ساتھ ہی نازل ہوئی۔ ترجمہ آپ ذرا سماعت فرمائیں، جس سے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصحاب ہیں ان کی فضیلت کا اندازہ ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان اہل ایمان، وہ اہل ایمان جنہوں نے آپ کی اتباع کی، اللہ اور وہ اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جنہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں، اس میں دوسرا بڑا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے فضائل پر اگر بات کی جائے تو یہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ میں ان کے فضائل کے حوالے سے صرف اشارتاً یہ بات عرض کروں گا کہ صحابہ کرام میں سے یہ خاص امتیاز جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ کو مانگا، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو آپ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، جن کو خود آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ امیر المومنین ہیں، امام العادلین ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق اعظم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضور آپ کے داماد ہیں، اور خود آپ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ جاہلیت میں چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، کامیاب ترین تاجر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت، ایسی جسمانی طاقت عطا فرمائی کہ عرب کے نامور پہلوانوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ جب اسلام کے خلاف تھے تو ڈٹ کے کھڑے تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو پھر ڈٹ کے اسلام کے حق میں اپنی طاقت کو استعمال کیا۔ آپ عہد جاہلیت میں قریش کے ان لوگوں میں تھے جو ان کی طرف سے سفیر بن کر مختلف درباروں کے اندر جاتے ہیں، اور زبردست خطیب تھے۔ جو خطیب ہوتا ہے نا، یہ اپنی قوم کی زبان ہوتا ہے، شاعر اپنی قوم کی زبان ہوتا ہے، تو خطیب تھے آپ۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو خطیب بولنے کا ڈھنگ جانتا ہے، وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف لے آتا ہے، اور اگر وہ شیطان کے راستے پر ہو تو لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ جوہر خطابت بھی ایک بہت بڑی کمال اور صلاحیت ہے جو کسی انسان کے اندر ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رکھی تھی، لیکن میں آپ کی سیرت کے آج صرف دو پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک تو پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے پورے ملک میں، پورے عالم اسلام میں اس وقت قرآن مجید کی حرمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، تو پچھلا جمعہ میں نے بھی اسی موضوع پر چند باتیں عرض کی تھیں۔ تو آج ایک تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اور بحیثیت حکمران قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک حکمران کس طرح کفایت شعاری کے ساتھ وسائل کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے ہمیں، ان کی تقسیم کے اندر کرپشن کا سامنا ہے، وسائل کو غلط انداز سے تقسیم کر کے ہم نے ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ چیز ہم سیکھیں گے کہ بحیثیت حکمران ملک کے وسائل کیسے ان کا تحفظ کرنا چاہیے اور لوگوں کے اندر اس کو کس طرح منصفانہ انداز کے اندر تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں آج کی گفتگو کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس تعلق کی نوعیت کیا تھی کہ ہمارے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی خیال حضرت عمر کے دل میں آیا، کسی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے اپنی کسی رائے کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی۔ 20 آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف اور ان کی رائے کی تائید کے اندر نازل فرمائی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کو ہمارے علماء اس کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے ہیں موافقات عمر، کہ کس کس جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اگر دل میں یہ خیال آیا نا کہ یہ شراب حرام ہونی چاہیے حتمی طور پر، آغاز اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، آہستہ آہستہ تربیت کی لوگوں کی۔ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ کوئی آخری حتمی حکم نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل کر کے یہ حکم دے دیا کہ یہ شراب حتمی طور پر اب حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر، یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی۔ دل میں خیال آیا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں، خواتین، ان کی کوئی امتیازی شان ہونی چاہیے، مسلمان عورتیں بالکل الگ نظر آنی چاہیے، اگر وہ بازار کے اندر یا کسی جگہ پر نکلیں تو یہ پہچانی جائیں کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں۔ تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، پردے کے حکم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل کر کے اہل ایمان کی خواتین کو پردہ اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے معاملے میں جو رائے آپ کی تھی اس رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل فرمائی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ اگر یہ میں موضوع شروع کر لوں گا تو لمبا ہو جائے گا، کہ کتنے مقامات ہیں، کتنے مواقع ایسے ہیں اور کتنے احکام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو نازل فرمایا، جن کو ہم موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا ذرا تعلق دیکھنا ہے آپ نے قرآن مجید کے ساتھ، یعنی ذوق کیسا ہے کہ اسی کے مطابق حکم نازل ہو رہا ہے، رائے کیسی ہے، اتنی سچی اور سچی رائے کہ اسی کے مطابق جو ہے اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ ایک اور تعلق دیکھیے کہ سرکاری سطح پر قرآن مجید کی جمع اور تدوین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور خواہش پر ہوئی۔ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح کا ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر 1200 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، بڑی تعداد صحابہ کی تھی، ان میں 700 قرآن مجید کے حافظ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نقصان دیکھا حفاظ کرام کا، تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے آنے والی جنگوں میں تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے باقاعدہ حکومتی سطح پر قرآن مجید کو پورے اہتمام کے ساتھ جمع کر لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ کی رائے کے موافق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شروع میں راضی نہیں تھے، لیکن خود کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور جو رائے جناب عمر کی تھی وہی رائے میری ہو گئی۔ تو سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور موقف کو تسلیم کر کے قرآن مجید کی جمع اور تدوین کا کام کیا گیا۔ تیسری چیز دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید اجتماعی طور پر سننے اور سنانے کا جو اہتمام کیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان میں دیکھا نا کہ لوگ ٹکڑیوں میں الگ الگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، بعض لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ الگ پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنی پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سید القراء جن کو کہا جاتا ہے، قرآن کے زبردست قاری، کہ جن کی تلاوت اتنی زبردست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار جبریل امین کے ذریعے فرمایا۔ ایسی فضیلت اللہ نے ان کو دی، ان کو حکم دیا کہ اے ابی آپ آگے بڑھیں اور ان سب لوگوں کو جو الگ الگ جماعت کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، ان سب کی امامت آپ فرمائیں۔ اور جب تراویح کا اس طرح اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور پھر جب اس منظر کو دیکھا تو صحیح بخاری حدیث نمبر 2010 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر خود فرماتے ہیں کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اسلام کے اندر یہ ایک نیا کام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2-4 دفعہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور امت پر مشکل نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، انہوں نے یہ اہتمام کیا، اور آج پورے عالم اسلام کے اندر تراویح کی جماعت کا جو اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اسلام میں ساری بدعتوں کو یہ گمراہی قرار نہیں دینا چاہیے۔ تراویح بھی بدعت ہے، لیکن بدعت ہونے کے باوجود حضرت عمر، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی تائید اور نصرت میں کیا جانے والا کوئی عمل جو اسلام کے لیے فائدہ بخش ہو، جو مسلمانوں کے لیے فائدہ بخش ہو، اگرچہ وہ بدعت ہی ہو تب بھی وہ جائز اور اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ آج ہم قرآن مجید کو کتنے اہتمام کے ساتھ شائع کر رہے ہیں، حدیث کی کتابیں کتنے زبردست طریقے سے پوری دنیا کے اندر چھپ کے پھیل رہی ہیں،
اسلام کی تائید اور نصرت میں کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے، قرآن مجید کے کتنے حلقے قائم ہو رہے ہیں، کتنے مدارس دینیاں قائم ہو رہے ہیں، یہ ساری ان میں سے بہت ساری بدعات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اچھی بدعات ہیں جس سے اسلام کی مدد اور نصرت ہو رہی ہے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کس طرح کا تھا۔ یہ میں تعلق بتا رہا ہوں نا آپ کو، کہ ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سمپل تلاوت آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کی جو برکت ہے اس سے نہ کسی انسان کو محروم کرتا ہے، نہ کسی مقام کو محروم کرتا ہے، نہ کسی گھر کو محروم کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہم اپنی زندگی کا معمول اس کو بنائیں، اس لیے کہ یہ سراپا خیر ہے، جہاں قرآن پڑھا گیا اللہ کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ، قرآن مجید کی تلاوت سے بھی زیادہ، تلاوت کا بھی ثواب، لیکن اگر وہ تلاوت سمجھ کر کی جائے، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر تلاوت کرے گا، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک ان کا ذاتی ذوق ہے، آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ تعلم عمر البقرۃ فی سنتی عشرۃ سنہ، کہ میرے والد محترم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے اندر سورۃ البقرہ مکمل کی ہے۔ 12 سال کے اندر، حضور کے دور میں جب شروع ہوئی نازل ہونا، اس وقت کہیں شروع کی ہوگی، تکمیل کے بعد پھر بعد میں ایک ایک آیت پر غور کہ یہ حکم، اس کا دائرہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس تناظر کے اندر، کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، اس سے کون کون سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ہر چیز کو سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ابا جی نے 12 سال سورۃ البقرہ کے سمجھنے میں صرف فرمائے، اور فرمایا، کہتے ہیں کہ فلما ختمہا نہر جزورا، اور جب مکمل ہو گئی اس پوری صورت فہم کے ساتھ، مسائل کی تفہیم کے ساتھ، تو آپ نے اس خوشی میں اونٹنی ذبح کر کے صدقہ کی۔ تو پتہ چلا کہ ایسے کسی بابرکت موقع پر اگر کوئی اس طرح کا کام کیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو خوشی کا اظہار کیا، اور اس خوشی میں کہ سورۃ البقرہ 12 سال میں مکمل ہوئی ہے، اونٹنی ذبح کر کے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کیا۔ یہ اپنا ذاتی ذوق ہے۔ لوگوں کے حوالے سے ذوق کیا تھا، آپ اندازہ کریں کہ ایک حکمران کی حیثیت سے ذوق کیا ہے، کہ آپ نے باقاعدہ مدارس قائم فرمائے، لوگوں کی ذمہ داریاں لگائیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی لوگوں کو تعلیم دیں۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہے قاضی عطر مبارک پوری، ان کی کتاب ہے خیر القرون کی درسگاہیں اور اس کا نظام اور ان کا نظام تعلیم و تربیت۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے خلفائے راشدین اور اس دور کے تقریباً کو 150 کے لگ بھگ مدارس کی تاریخ مرتب کی ہے، کہ جگہ جگہ پر قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے۔ اور پھر وزارت تعلیم دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص جس کا نام ابو سفیان ہے، یہ وہ والے ابو سفیان نہیں، ابو سفیان بن حرب، اور نہ یہ ابو سفیان بن حارث ہیں جو حضور کے چچا ہیں، یہ ایک اور ابو سفیان ہے، کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی ایک ڈیوٹی دی تھی کہ آپ محلوں میں، گھروں میں
شہروں میں دیہات میں گھوم پھر کر لوگوں کا امتحان لیں اور دیکھیں کہ کیا لوگوں کے پاس قرآن کا بنیادی علم ہے. خاص طور پر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ نور، سورہ مائدہ، ان سورتوں کا باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ باقاعدہ لوگوں کا امتحان لے کے تسلی کرتے تھے کہ کیا لوگوں کے پاس دین کا بنیادی علم ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ ان صورتوں کا علم شاید کئی ایسے لوگ بھی اس پر حاوی نہ ہوں جو مصلی امامت پر کھڑے ہونے والے ہیں. اور حضرت عمر نے کیا کیا کہ عام لوگوں کے لیے لازم کیا کہ وہ ان صورتوں کا علم جانیں، ان چیزوں کے بارے میں سمجھیں. اسلام کا جسے آپ ضروریات دین کا علم کہتے ہیں وہ ہر شخص اس پر حاوی ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے آپ اس کا کس طرح اہتمام کرنے والے ہیں. ایک اور چیز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اظہار ایک اور طریقے سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے. آپ کے دور میں جو لوگوں کے اندر وظائف تقسیم کیے جاتے تھے اس کا جو کرائٹیریا تھا، جو طریقہ تھا، جو اس کا میرٹ تھا، اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ کون شخص کتنا زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کو جاننے والا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حکومتی سطح پر مؤذنین کے وظائف مقرر فرمائے. قرآن مجید کے جو حفاظ تھے ان کے وظیفے مقرر کیے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. قرآن مجید حفظ کروانے والے اساتذہ کے وظائف مقرر کیے. جو امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں لینے والے لوگ تھے جنہوں نے اپنا آپ دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے ان کے وظائف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی ان کا یہ ایک ذوق تھا قرآن کے ساتھ اور حاملین قرآن کے ساتھ. اور یاد رکھیے کہ یہ حدیث میں ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4843 کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی حامل قرآن کی عزت کرتا ہے. حامل قرآن کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا مفسر ہے، قرآن کا عالم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی حامل قرآن کی عزت کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کی نہیں بلکہ اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ کی تکریم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کا حافظ ہے، وہ اللہ کے کلام کا عالم ہے، وہ اللہ کے کلام کا قاری ہے. تو وہ اصل میں اللہ رب العزت کی تکریم کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظائف مقرر کرتے تھے تو اس میں لوگوں کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے اس تعلق کا خاص طور پر آپ ضرور دیکھتے تھے کہ جس کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا اتنا ہی اس کا وظیفہ بڑھا دیتے. ایک بڑے مشہور عرب کے شاعر ہیں لبید بن ربیعہ، بہت بڑے شاعر تھے. ان کا دیوان اور ان کا کلام آج بھی ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ مسلمان ہو گئے. ایک دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے تو بڑا شاعر تھا. حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمائش کی کہ آج کو آپ اشعار سنائیں. انہوں نے آگے سے سورہ بقرہ کی کچھ آیات کی تلاوت کر دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ اپنے اشعار سنائیں. آپ نے آگے سورہ بقرہ پڑھ دی. تو لبید بن ربیعہ نے کہا، یہ تفسیر قرطبی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ ما کنت لاقول بیتا من الشعر بعد اذ علمنی اللہ البقرہ و آل عمران. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ عطا فرما دی ہے تو اب مجھے اپنے شعر آپ کے سامنے پڑھنا یہ زیب ہی نہیں دیتا. یہ نہیں ہے کہ شعر و شاعری کو حرام ہے، نہیں، شعر و شاعری حرام نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی شخص اپنی شعر و شاعری کی، لکھنے پڑھنے کی اپنی جملہ صلاحیتیں صرف اور صرف قرآن کے لیے وقف کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت کس طرح بڑھتی ہے کہ لبید بن ربیہ کا وظیفہ تھا 2000 درہم۔ آپ نے حکم دیا کہ لبید تمہارا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ تم نے باقی ساری اپنی صلاحیتیں صرف اور صرف قرآن کے لیے وقف کر دی ہیں۔ تو فرمایا آج کے بعد لبید بن ربیہ کا وظیفہ 2000 نہیں ہوگا بلکہ 2500 ہوگا، بڑھا دیا وظیفہ۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن، حاملین قرآن کے ساتھ تعلق۔ اور پھر ایک اور نسبت سے بھی دیکھیے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر صرف خود عمل کرنے والے ہیں، خود تو عمل کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کے نظام کو ریاست کی بنیاد بنانے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے ریاست کے قانون اور دستور کا حصہ نہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نظام پوری طرح ریاست کے اندر نافذ کیا۔ ذاتی نمونہ بھی آپ کا یہ ہے کہ جہاں قرآن کی بات آ جاتی ہے فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ریاست کی سطح پر بھی یہی آپ کا ذوق اور آپ کا مزاج ہے۔ ایک موقع پر صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بدو جاہل آدمی تھا، تو بڑے تند مزاج میں کہنے لگا کہ اے عمر نہ تو تم ہمیں صحیح طور پر عطا کرتے ہو اور نہ ہی ہمارے درمیان عدل کرتے ہو، ولا تحکم بیننا بالعدل، نہ ہمارے درمیان عدل کرتے ہو اور نہ ہمیں صحیح عطا کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر حملہ، جبکہ آپ وہ ہیں کہ جن کے عدل کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایسا عدل قائم فرمایا۔ روایت کے مطابق آپ کے صاحبزادے ابو شہمہ، ان سے غلطی ہوئی تو فوری طور پر حد نافذ کی، تو وہ عمر ان پر، ان کے عدل پر حملہ، غصہ آ گیا، شدید غصہ آیا۔ ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب غصے میں دیکھا حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین کیا آپ نے قرآن مجید میں وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ کہا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی فوری طور پر غصہ جاتا رہا، چپ ہو گئے، رک گئے، کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سامنے سرنڈر کرنے والے، یہ ساری گفتگو اپنے سامنے رکھیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے؟ کیا ہمارا آج قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ وہ تعلق جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق، کہ ایسا ذوق کہ قرآن مجید ان کی رائے کے موافق نازل ہو رہا ہے۔ آج یہ تو ممکن نہیں ہے قرآن مجید نازل ہوا مکمل ہو گیا، لیکن کیا ہم نے اپنا ذوق، اپنا مزاج ایسا بنایا ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کے بعد ہماری رائے، ہمارا ذوق، ہمارا شوق اس طرح ہو جائے کہ اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف ہمیں کہی جائے، قرآن کے خلاف ہمیں متوجہ کیا جائے، تو فوری طور پر ہمارا ذوق اس سے انکار کر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذوق ہے۔ ہمارا ذوق کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج بدقسمتی سے ہمارا ذوق کیا قرآن مجید کے زیر اثر ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھیے کہ جب آپ کسی خاص علم کے اندر، جس طرح میں نے عرض کیا
کہ اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں، آپ کسی خاص صلاحیت کے اندر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مزاج کے اندر وہ موافقت پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں بسا اوقات معاذ اللہ اجنبی سی لگتی ہیں، اس وجہ سے کہ قرآن سے ہم جڑے نہیں ہیں۔ اس لیے اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ قرآن ہمارے مزاج اور ذوق کا حصہ بن جائے۔ دیکھیے کہ قرآن فہمی کے لیے ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے تو سورۃ البقرہ پڑھنے میں سمجھنے میں 12 سال صرف کر دیے۔ ہیں کون عرب؟ ہیں کون صحابی رسول؟ ہیں کون جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے؟ وہ عمر کے جن کی رائے کے موافق قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ سورۃ البقرہ کو سمجھنے میں 12 سال کا عرصہ صرف کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا کتنا وقت قرآن فہمی کے لیے دیا ہے؟ یہ ذرا ہمارے سوچنے والی بات ہے، دیکھنے والی بات ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نجی سطح پر، حکومتی سطح پر قرآن مجید کی پروموشن کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے جو مدارس قائم فرمائے، جو حلقہ ہائے درس قائم فرمائے، اور جو لوگ قرآن مجید کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے جس طرح وظائف کا تعین کیا، اپنے ریاست کے اجتماعی وسائل کا رخ اس طرح موڑ دیا۔ آج حکومتی سطح پر، نجی سطح پر ہم بحیثیت قوم اپنی مسجد کو، اپنے مدرسے کو، اپنے علماء کو، اپنے حفاظ کو، حاملین قرآن کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھیں اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور ہمیں خود سمجھ آتی ہے کہ اگر ہماری نظر میں عالم دین کی اہمیت ہوتی، حافظ قرآن، قرآن مجید کا مفسر، قرآن مجید فرقان حمید کا قاری واقعتاً ہی ہماری نظر میں بڑا اہم ہوتا، تو ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلواتے ہیں، ہم ان کو ساری چیزیں پڑھاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر سائنس، ہر علم اور فن کے لیے ٹیوشنیں بھی پڑھائیں گے، اسپیشلائزیشن کے لیے ان کو ملک اور بیرون ملک بھی بھیجیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں، اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی کوئی بات کی جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ سرنڈر کرنے والا ہو، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو پہلا نقطہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور نسبت کیا تھی۔ اور دوسری چیز، دوسرا نقطہ جو میں آج کی گفتگو میں مختصر طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت حکمران، آج اس وقت پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں ان میں سے ایک بڑا خطرہ، رات ہمارے وزیر اعظم صاحب نے گفتگو بھی فرمائی کہ وہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، یہ کہا گیا، جبکہ ایکچوئل جو صورتحال ہے وہ شاید تھوڑی مختلف ہوگی۔ تو یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، بھائی کس ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے؟ ایک ایسا ملک جس کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے پاس نہیں ہیں، ایک ایسا ملک جس کے پاس ایسے موسم ہیں کہ دنیا کے اکثر ملکوں کے پاس بیک وقت 4 موسم اس ملک کے اندر پائے جا رہے ہیں، سردی بھی ہے، گرمی ہے، برسات بھی ہے، بہار بھی ہے، بیک وقت۔ اتنا بڑا زرعی قطع زمین دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے، پانی پت سے شروع ہو جائیں اور پورا پنجاب لے لیں، ایسی زمین دنیا میں کسی جگہ پر موجود نہیں ہے، جس کے زیر زمین آبی ذخائر لامحدود ہیں، جس کے پہاڑ گلیشیئر سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا ملک کیا وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں
اور وہ شعور اپنے اندر بیدار کریں کہ اگر سارے وسائل رکھنے کے باوجود ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ حکمران کہاں پر غلطی کر رہے ہیں اور ان حکمرانوں کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، اس چیز کو بھی کسی اور نے ٹھیک نہیں کرنا۔ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کو چھج بجائے یا چھاننی بجائے سانوں کی، یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ اپنے اندر اجتماعی شعور پیدا کریں، اجتماعیت پیدا کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی یہ تربیت کی کہ وہ حکمران وقت سے سوال کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود جواب دیے ہیں، مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالتوں کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ ریاستی وسائل کو جس طرح محفوظ کیا اور جس طرح استعمال کیا وہ مثال ایک پیش کر دی ہے۔ بیت المال کے اونٹوں کو خارش پڑ گئی، حضرت عمر ان کو تیل لگا رہے تھے، مالش کر رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین یہ کام کسی غلام کو دے دیتے، کسی خادم کو دے دیتے۔ تو آپ سوچئے، دیکھیے کیا جواب دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مسلمانوں کا غلام اور خادم کون ہوگا؟ یہ ہے عمر کہ ایک ایک چیز کی، خزانے کی، عوام کے وسائل کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کس طرح اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ کہ ایک عورت بھی کھڑی ہو کے سوال کر رہی ہے کہ جب تک آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو کے بھی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے یہ کیسے بن گئی ہے؟ ہمیں جو حصہ ملا تھا کپڑے کا اس سے تو قمیض نہیں بنتی۔ جواب دینا پڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الرمادہ 17 اور 18 ہجری، عرب کے اندر قحط اور شدید طرح کا غذائی بحران، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قحط کی حالت میں دیکھا، زکوٰۃ روک دی کہ زکوٰۃ کوئی نہ لے آئے۔ لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ جو وسائل تھے ان کا منہ کھول دیا، اجتماعی لنگر خانے قائم کر دیے، اپنے آپ کو عام لوگوں کی سطح پر کھڑا کر دیا۔ مدینہ کے اندر راشن کی کمی ہے، راشن بندی کر دی، اپنے آپ کو پابند کر دیا کہ اتنا ہی راشن عمر بھی استعمال کرے گا جتنا کوئی عام آدمی استعمال کرے گا۔ کھانے کے اندر ایک بدو شریک تھا آپ کے ساتھ قحط کی اسی حالت کے اندر، تو جس طرح تھوڑا سا گھی تھا وہ جلدی جلدی ادھر سے لقمے لینے لگا اور بڑے بڑے لقمے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لگتا ہے کہ کبھی تم نے گھی دیکھا نہیں؟ کہنے لگا کہ جی بالکل ایسے ہی ہے، پچھلے کئی ماہ سے گھی دیکھنا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو خوف زدہ ہو گئے، قسم کھائی۔ محمد حسین ہیکل مصر کے وزیر اور بڑی شخصیت، ان کی کتاب ہے عمر الفاروق، اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے قسم کھائی اور کہا کہ اس وقت تک اب گھی والی روٹی اور سالن استعمال نہیں کروں گا جب تک سب لوگوں کے لیے مہیا نہ ہو جائے، اور پھر اپنی قسم کو پورا کیا۔ میرے بھائیوں، اگر حکمران اس طرح کے ہوں تو ڈیفالٹ کیسے ملک ہو جائے گا؟ بھائی لندن سٹی کے تمام سرکاری عہدیداران کے زیر استعمال، اب یہ پبلک عام لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے، 86 گاڑیاں ہیں، اور آپ کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے زیر استعمال گاڑیاں 9600 ہیں، اور پورے ملک کے اندر جو بیوروکریسی نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی آدمی بول ہی نہیں سکتا، بولا جائے گا تو غائب کر دیا جائے گا۔ بھائی وہ اگر کوئی ایک بولے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ جس طرح یہ بیوروکریسی، یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو تباہ کر رہی ہے،
اور سارے وسائل پر قبضے کر رہی ہے. ایک دو بولیں گے تو اسی طرح اٹھا لیے جائیں گے، غائب کر دیے جائیں گے. یہ تبھی اصلاح ہوگی، تبھی بہتری آئے گی جب پوری قوم بولے گی، پوری قوم کھڑی ہوگی. یورپ اور مغرب کی مثالیں ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں یہ اویئرنیس ہے، حکمرانوں کی جرت نہیں ہے کہ عوامی وسائل پر ہاتھ صاف کریں. یہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کو. یہ آپ کا علاقہ سب سے رچ ہے، علم کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے. لیکن آپ یہاں کے حالات دیکھ لیں. ابھی الیکشن آنے والے ہیں، سنا ہے، پتہ نہیں آنے ہیں کہ نہیں آنے، لیکن اگر آ گئے تو ووٹ کیسے دیں گے لوگ؟ جی وہ ہمارے اصل میں نا وہ رشتہ دار آ گئے تھے، اب ہم نے ووٹ ادھر ہی دینے. یہ ہماری برادری ہے، ووٹ ادھر ہی دینا ہے. یہ ہماری فلاں جماعت ہے، ووٹ ادھر. ہم جی پرانے مسلم لیگی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ٹی ایل پی ہے، پی ٹی آئی ہے، جی ہمارا پرانا تعلق ہے. اور بھائی بندگان خدا، اس ملک کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے مفادات کو دیکھتے رہو گے. جب تک یاد رکھیے کہ قوموں کے اندر اجتماعی شعور پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک ان کے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہوتی، اگر انفرادیت پر مبنی رویوں کا اظہار ہوگا تو ذلت اور خاری کے لیے تیار رہیے آپ. یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب لوگ اجتماعی طور پر سوچنا شروع کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی چیز سمجھائی لوگوں کو. وسائل کسی کے باپ کے نہیں ہیں، لوگوں کی امانت ہے. اس کو لوگوں پر خرچ کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ والی اسمبلی کا حصہ، پچھلی بھی اسی طرح ہے، 5 سال سارے شامل کر لیں، لیکن یہ جو آخری 12-14 مہینے ہیں تو غالباً 70 بل پاس ہوئے ہیں. جی ایک بھی عوامی مفاد کا قانون نہیں بنا. احتساب کس نے کرنا ہے؟ عوام نے کرنا ہے. کسی جماعت کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، سب کے خلاف بات کر رہا ہوں، سب کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ بات مسجد کے ممبر سے ہونی چاہیے. یہ بات سکول اور کالجز اور یونیورسٹی کے سٹیج سے ہونی چاہیے. یہ بات ہمارے میڈیا کے چینل سے ہونی چاہیے. ہر جگہ پر یہ بات ہونی چاہیے، تب ہمارا ملک سنورے گا. حضرت عمر ہمارے لیے رول ماڈل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی شخصیت کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے شعور، اجتماعی شعور کو ہمیشہ سپیس دی ہے، اہمیت دی ہے، عملی طور پر کر کے دکھایا ہے. اور کس طرح لوگوں کے اندر یہ شعور تھا کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور لوگوں کے اندر یہ شعور تھا کہ تمام حضرت عمر کے ساتھ کس طرح لوگ ڈیل کر رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں کہ اے عمر تم عدل نہیں کرتے، اللہ ان سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی مناسبت سے یہ ان کا یوم شہادت ہے. میں نے صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. قرآن کے ساتھ ان کا جو تعلق اور نسبت ہے اس کو دیکھ لیں، اور اپنا بھی ہم دیکھ لیں. اور بحیثیت حکمران انہوں نے مشکل ترین حالات کے اندر ملک کے وسائل کو کس طرح سنبھالا، اس کو لوگوں کے لیے استعمال کیا، یہ بھی دیکھ لیں. جب تک ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے. اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں، اپنا شعور بیدار کریں، اجتماعیت پیدا کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.